إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله جل وعلا في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقال تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی وحدانیت اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو ہمارا خالق و مالک ہے، ہمارا معبود برحق ہے، اور لا تعداد بے شمار درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اور آپ کے اصحاب پر، آپ کے ازواج مطہرات پر، آپ کی اولاد پر. ہم اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں، یا اللہ ان تمام لوگوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما اور ہم ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. عزیز بھائیو، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہدایت کے اسباب بیان کیے ہیں اور اسی طرح گمراہی کے اسباب بھی بیان کیے ہیں. ہدایت کے اسباب اس لیے بیان کیے گئے ہیں تاکہ ان اسباب کو اختیار کر کے ہم سیدھے راستے پہ چل سکیں، صراط مستقیم حاصل کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ گمراہی کے اسباب اس لیے بیان کیے گئے ہیں تاکہ ہم ان اسباب سے دور رہ کے، ان اسباب سے احتیاط کر کے، بچ کر ہر قسم کی گمراہی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں. آدم علیہ السلام کی اولاد میں جب سب سے پہلے گمراہی آئی، شرک آیا، اللہ رب العزت کی توحید کو لوگوں نے اگر چھوڑا تو اس کا سب سے بڑا سبب جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے وہ ہے حد سے آگے بڑھ جانا، حد سے تجاوز کرنا، مبالغہ آرائی سے کام لینا. اللہ تعالیٰ نے اس سے قرآن پاک میں بڑی سختی سے منع فرمایا ہے. حد سے آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے بعض اوقات ہم کسی شخصیت کو حد سے زیادہ بڑھا لیتے ہیں، کسی کی عقیدت میں، تعظیم میں، ادب اور احترام کرنے میں حد سے زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں. جتنا کسی کا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے اس سے بڑھا کر اس سے بھی بڑا کوئی اور مقام اور مرتبہ دے دیتے ہیں جس کا وہ مستحق نہیں ہوتا. تو یہ مبالغہ کرنے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں منع کیا ہے، بلکہ فرمایا کہ ہر بندے کو اس کی اصل جگہ پہ رکھو، جو جس کا مقام بنتا ہے، جو جس کا مرتبہ ہے اسی پہ رکھو، نہ کسی کو بڑھاؤ نہ کسی کو کم کرو. اسی طرح بعض اوقات ہم کسی ایک عمل کرنے میں حد سے تجاوز کر جاتے ہیں. اسلام میں اعتدال سکھایا گیا ہے، درمیانہ راستہ سکھایا گیا ہے، جسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وسط راستہ قرار دیا ہے اور فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اور اسی طرح ہم نے تمہیں بنایا ہے امت وسط، یعنی یہ امت ہمیشہ اعتدال والے راستے پہ رہے گی، اور یہ اس کے حق پہ ہونے کی صفت ہے کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے
امت وسط قرار دیا ہے، تو ہمارے لیے بھی لازمی ہے کہ ہم کسی بھی مسئلے کے اندر، کسی بھی معاملے میں اعتدال کا راستہ نہ چھوڑیں، درمیانہ راستہ نہ چھوڑیں اور کسی قسم کی کوئی سختی نہ کریں۔ تو بعض اوقات لوگ کسی ایک مسئلے میں حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک ذکر پکڑ لیتا ہے اور صرف وہی ذکر کرتا رہتا ہے، اور باقی بے شمار اذکار جو اور بھی سنت سے ثابت ہوتے ہیں انہیں چھوڑ دیتا ہے۔ کسی کو کسی ایک نیکی کے کرنے کا شوق ہوتا ہے تو وہ اس میں اتنا زیادہ مبالغہ کرتا ہے کہ باقی نیکیاں نظر انداز کر دیتا ہے۔ تو ہمارے اعمال کے اندر بھی مبالغہ نہیں ہونا چاہیے، ہمارے اعمال میں بھی اعتدال ہونا چاہیے، ہر قسم کا نیک کام برابری کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تو نہ ہمارے شخصیات میں مبالغہ کرنے کی ہمیں اجازت دی گئی ہے، اور نہ ہمارے اعمال میں مبالغہ کرنے کی ہمیں اجازت دی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے اہل کتاب سے فرمایا قرآن پاک میں، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو، اپنے دین کے معاملات میں حد سے تجاوز نہ کرو، حد سے آگے نہ بڑھو۔ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے، غلو کا معنی یہی ہوتا ہے حد سے آگے بڑھنا، جس سے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو منع کیا۔ یہودیوں نے بھی غلو کیا، عیسائیوں نے بھی غلو کیا۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو بڑھایا، ان کی ذات میں غلو کیا، ان کے مقام اور مرتبے سے بڑھا کے انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی بنایا، لیکن یہودیوں نے ان کے مقام اور مرتبے کو بڑھاتے بڑھاتے اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اور اسی طرح نصارہ نے، عیسائیوں نے بھی یہی کام کیا، غلو کیا، حد سے آگے بڑھایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور رسول ماننے کی بجائے بڑھاتے 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 انہیں بھی اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ ان دونوں کو اللہ رب العزت نے فرمایا، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین کے اندر غلو نہ کرو، اپنے دین کے اندر حد سے آگے نہ بڑھو، تجاوز نہ کرو، مبالغہ نہ کرو۔ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ تعالیٰ کی نسبت جو بھی بات کرو تو حق بات کرو، اللہ کی نسبت جھوٹ نہ بولو، اپنی طرف سے اللہ رب العزت کی طرف باتیں منسوب نہ کرو۔ تو یہ غلو یہود و نصارہ کی گمراہی کا نتیجہ بنا، حد سے آگے بڑھنا یہ سبب ہے گمراہی کا۔ اور قرآن پاک میں ہمیں یہ بیان کر کے ان کے واقعات یہ بتایا گیا ہے کہ تم بھی اس کام سے بچے رہو، جس طرح تم سے پہلی امتیں حد سے تجاوز کرتی تھیں اور گمراہ ہو جاتی تھیں، تم اس کام سے بچے رہنا، تم حد سے تجاوز نہ کرنا، غلو والا راستہ اختیار نہ کرنا۔ سب سے پہلے جب آدم علیہ السلام کی اولاد میں شرک داخل ہوا تو اس کا سبب بھی یہی غلو تھا، بزرگ پرستی کے اندر حد سے آگے بڑھ جانا، بزرگوں کی حد سے زیادہ عقیدت اور تعظیم کی وجہ سے سب سے پہلی مرتبہ شرک داخل ہوا۔ سورہ نوح کی آیت کریمہ ہے، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ سورہ نوح میں اللہ رب العزت نے قوم نوح کے 5 نیک لوگوں کا ذکر کیا ہے، جن کی لوگ اللہ کے علاوہ عبادت کیا کرتے تھے۔ اور یہ 5 لوگ کون سے تھے؟ سورہ نوح میں آتا ہے، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، انہوں نے کہا، قوم نوح کے لوگوں نے، کہ اپنے الہوں کو نہ چھوڑو، وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا، نہ ود کو چھوڑو، وَلَا سُوَاعًا، اور نہ سواع کو چھوڑو، وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، نہ یعوق کو چھوڑو، نہ یغوث کو چھوڑو، اور نہ نصر کو چھوڑو۔
یہ 5 آدمیوں کے نام تھے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ذکر کیے، جنہیں قوم نوح نے اپنا معبود بنا لیا تھا۔ اور اپنا معبود کیسے بنایا تھا، اس کے بارے میں صحیح بخاری میں روایت ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، هذه اسماء رجال صالحین من قوم نوح فلما هلكوا اوحى الشیطان الى قومهم۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ یہ 5 نام جو سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے لیے، هذه اسماء رجال صالحین، یہ قوم نوح کے قوم کے 5 صالحین یعنی نیک لوگوں کے نام ہیں۔ فلما ہلکوا، جب یہ لوگ دنیا سے ہلاک ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، وفات پا گئے، اوحى الشیطان الی قومہم، تو شیطان نے ان کی بعد والی نسل کے دماغ میں ایک بات ڈالی۔ اور کیا بات ڈالی؟ ان انصبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها انصابا وسموها باسمائهم۔ شیطان نے بات ڈالی ان کے دماغوں میں کہ تمہارے یہ 5 بزرگ دنیا سے چلے گئے ہیں، تم ایک کام کرو، جہاں یہ بیٹھا کرتے تھے، جہاں ان کی مجلس ہوا کرتی تھی، وہاں کوئی نہ کوئی چیز بطور نشانی نصب کر دو، تاکہ تمہیں نصب کی ہوئی چیز کی وجہ سے ان بزرگوں کی یاد آئے، یاد تر و تازہ ہو، اور تمہارے اندر بھی ان کی طرح نیکی کا جذبہ برابر بڑھتا رہے۔ وَسَمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ، ان 5 بزرگوں کی جگہوں پہ 5 چیزیں نصب کر دو، لگا دو، رکھ دو، اور ہر چیز کو جس بزرگ کی جگہ پہ رکھو اسی کے نام سے منسوب کر دو۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، فَلَمْ تُعْبَدْ، انہوں نے ایسا کیا لیکن عبادت نہیں کی۔ حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ وَنُسِيَ الْعِلْمُ عُبِدَتْ، حتیٰ کہ ایسا کرنے والے جب ہلاک ہو گئے، اگلی نسل آئی تو شیطان نے اگلی نسل کے دماغ میں ایک نئی بات ڈالی کہ تمہارے بڑے تو ان نصب کی ہوئی چیزوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اگلی جب نسل آئی، نُسِيَ الْعِلْمُ، تو ان کے پاس علم نہیں تھا، عُبِدَت، تو ان نصب کی ہوئی چیزوں کی عبادت ہونا شروع ہو گئی۔ تو اس روایت سے کیا پتہ چلا کہ سب سے پہلے جب آدم علیہ السلام کی اولاد میں گمراہی آئی تو وہ کس راستے سے آئی؟ وہ غلو کے راستے سے آئی۔ بزرگوں کی چیزوں کو سنبھال کے رکھنا، بزرگوں کی چیزوں کو بہت زیادہ عقیدت اور تعظیم کے ساتھ رکھنا، اور ان کے پاس جا کے بیٹھنا، اور ان سے کوئی نہ کوئی برکت حاصل کرنے کے لیے کوئی امید لگانا، اس قسم کے راستوں سے جب حد سے آگے بڑھ گئے لوگ بزرگوں کی چیزوں کو سنبھالنے میں، ان کی عقیدت میں، تو یہ راستہ شرک کی طرف لے گیا، غیر اللہ کی عبادت کی طرف لے گیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پچھلی اقوام کا حال بیان کرنے کے بعد اپنی امت کو خبردار کیا اور فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تطرونی، مجھے حد سے آگے نہ بڑھانا، مجھے حد سے آگے نہ بڑھانا، کما اطرت النصارى، جس طرح عیسائیوں نے بڑھایا ابن مریم کو۔ انما انا عبد، بے شک میں ایک بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، عبد ہوں۔ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، لہٰذا مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں بھی یہ بھانپ لیا کہ جس طرح پہلی امتوں نے، پہلی قوم کے لوگوں نے اپنے انبیاء کو حد سے بڑھایا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے لوگوں کے حالات دیکھتے ہوئے اپنی قوم کو تنبیہ کی اور ڈرایا کہ میرے ساتھ پہلے لوگوں جیسا معاملہ نہ کرنا، مجھے حد سے نہ بڑھانا، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، مجھے حد سے بڑھا کے اللہ کا بیٹا نہ بنانا۔
انما انا عبد، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، عبد ہوں، عبادت کرنے والا ہوں، اللہ کی بندگی کرنے والا ہوں۔ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، لہٰذا مجھے اللہ کا بندہ کہو اور اللہ کا رسول کہو۔ تو میرے بھائیو، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ جس سے ہمیں ڈرایا ہے کہ حد سے آگے نہ بڑھو، حد سے تجاوز نہ کرو، جو جس کا مقام اور مرتبہ ہو اسے اسی کے مقام اور مرتبے کے اندر رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلک المتنطعون، ہلک المتنطعون، ہلک المتنطعون، تکلف کرنے والے، حد سے آگے بڑھنے والے ہلاک ہو جائیں، تکلف کرنے والے، حد سے آگے بڑھنے والے ہلاک ہو جائیں۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ان لوگوں کے لیے جو لوگ تکلف کرتے ہیں، حد سے آگے بڑھتے ہیں۔ تو چاہے کوئی عالم ہو یا کوئی بھی اور انسان ہو، جو جس کا مقام اور مرتبہ ہو اس کا اتنا ہی ادب اور احترام کرنا چاہیے۔ حد سے زیادہ بے جا تعریف کرنا، حد سے زیادہ کسی کی تعریف میں مبالغہ آرائی سے کام لینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گمراہی قرار دیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی بہت بڑی تعداد قرآن و سنت سے دور ہے، کیونکہ لوگوں کے اندر شخصیت پرستی حد سے آگے بڑھ گئی ہے۔ لوگ شخصیات کی تعظیم کرنے میں، ادب احترام کرنے میں حد سے تجاوز کر جاتے ہیں اور قرآن و حدیث کو نظر انداز کر جاتے ہیں اور شخصیتوں کی پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت کی 3 مرتبہ پیشن گوئی کی ہے، ہلاکت کے بارے میں فرمایا ہے۔ غلو کرنے میں ایک بڑی اہم شکل جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پائی جاتی تھی اور آج کے دور میں بھی موجود ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے بزرگوں کی چیزوں کو سنبھال کے رکھنا، ان کی بہت زیادہ عقیدت اور تعظیم کرنا، جیسے کہ کسی بزرگ کی قبر کی بہت زیادہ تعظیم کرنا، کسی بزرگ کی تصویر بنا لینا، فوت شدہ لوگوں کی تصویریں بنا کے ان کی تعظیم کرنا، اس کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی فرمائی۔ صحیح بخاری اور مسلم میں روایت ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ ایک کلیسے کا ذکر کیا، کلیسا جو عیسائیوں کی عبادت گاہ تھی اس کا ذکر کیا، اور کلیسے کے ساتھ بیان کیا کہ ہم نے کلیسے میں کچھ مجسمے دیکھے اور کچھ تصویریں دیکھی، اور یہ کب دیکھی انہوں نے؟ جب وہ سرزمین حبشہ پہ ہجرت کر کے گئی تھی، یعنی مسلمانوں کی پہلی ہجرت حبشہ میں ہوئی تھی، اور اس ہجرت کرنے والوں میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا بھی شامل تھی۔ تو وہ بیان کرتی ہیں کہ ہم نے وہاں ایک کلیسا دیکھا اور اس کلیسے کے اندر کچھ مجسمے دیکھے اور کچھ تصویریں دیکھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بیان کیا، اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح او العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور اولئک شرار الخلق عند اللہ۔ اللہ کے رسول نے ان مجسموں کے بارے میں اور تصویروں کے بارے میں فرمایا کہ جب ان لوگوں میں یعنی عیسائیوں میں کوئی اللہ کا نیک بندہ، اللہ تعالیٰ کو کہ صالح عبادت گزار بندہ دنیا سے چلا جاتا، بنوا علی قبرہ مسجدا، تو یہ عیسائی لوگ اس کی قبر کے اوپر مسجد بنا دیتے، وصوروا فیہ تلک الصور، اور جو تصویریں تم نے وہاں کلیسے میں دیکھی ہیں وہ تصویریں بنا کے کلیسوں میں لٹکا دیتے، اولئک شرار الخلق عند اللہ، اور ایسا کرنے والے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ بدترین مخلوق ہے، جنہوں نے یہ شرک کا راستہ کھولا، قبروں کے اوپر مسجدیں بنائیں اور قبروں کے اوپر تصویریں بنا کے تصویر کشی کر کے قبروں کے اوپر لٹکائیں۔ اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم میں روایت ہے، ایک اور روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، لعنت اللہ علی الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجد
اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پہ، اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنایا، سجدہ گاہ بنایا۔ وَلَوْلَا ذَلِكَ أُبْرِزَ قَبْرُهُ غَيْرَ أَنَّهُ خَشِيَ أَن يُتَّخَذَ مَسْجِدًا۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، اور اس سے آپ کا مقصد اپنی امت کو ایسے عمل سے روکنا تھا۔ اللہ کے رسول نے جو بیان کیا کہ یہودیوں پہ لعنت ہو، انہوں نے اپنی قبروں پہ اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، یہ بیان کرنے کا مقصد، یہ لعنت بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ میری امت کے لوگ اس کام سے خبردار رہیں، اپنے آنے والے لوگوں کی قبروں کے اوپر مسجدیں نہ بنائیں، اس کام سے دور رہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ارد گرد بھی اسی لیے اسی زمانے میں چار دیواری کر دی گئی، اور اسے ظاہر نہیں رکھا گیا، کھلا نہیں چھوڑا گیا کہ کہیں آنے والے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبروں کے اوپر، قبر کے پاس بھی آ کے سجدے نہ شروع کر دیں یا وہاں بھی عبادت نہ شروع کر دیں۔ اسی طرح صحیح مسلم میں روایت ہے، جندب ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار ہوتے ہوئے کمزوری کی حالت میں ایک بڑی اہم بات بیان فرمائی، اور کیا فرمایا؟ انی ابرأ الی اللہ ان یکون لی منکم خلیل فإن اللہ قد اتخذنی خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا ولو کنت متخذا من امتی خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کے سامنے اس بات سے برات کا اعلان کرتا ہوں، لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں کہ میں نے تم میں سے کسی کو اپنا خلیل بنایا ہو، میں اس بات سے لا تعلق ہوں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کسی کو اپنا خلیل نہیں بنایا، اور خلیل کا معنی ہوتا ہے جس سے سب سے زیادہ بڑھ کے محبت کی جائے، یعنی دل سے ہر قسم کی محبت کو خالی کر کے، تمام دنیا کی محبتوں کو خالی کر کے، صرف جس کی محبت، اکیلے کی محبت دل میں رکھی جائے، اسے خلیل کہتے ہیں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل کی ساری محبتوں کو نکال دیا اور خالص اللہ تعالیٰ کی محبت دل کے اندر رکھی، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا خلیل کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ خلیل بنانا یہ محبت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ فرمایا کہ میں نے تم میں سے یعنی انسانوں میں سے کسی کو اپنا خلیل نہیں بنایا۔ کیوں نہیں بنایا؟ فَإِنَّ اللَّهَ قَدِ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِّنْ أُمَّتِي خَلِيلًا، اگر میں اپنی امت میں سے اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بناتا، لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، اور یہ بات بیان کرنے کے ساتھ ہی اللہ کے رسول نے فرمایا خبردار رہو، تم سے پہلے جو لوگ تھے، كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِد، تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنایا کرتے تھے، اپنے انبیاء کی قبروں کے اوپر مسجدیں تعمیر کرتے، وہاں سجدہ گاہ بنا لیتے، عبادت گاہ بنا لیتے۔ أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِد، خبردار رہنا، تم لوگ یہ کام نہ کرنا، قبروں کو مسجدیں نہ بنانا۔ فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ، بے شک میں تمہیں اس کام سے منع فرماتا ہوں۔ تو یہ وہ راستہ ہے جو پہلی امتوں کو بھی شرک کی طرف لے کر گیا کہ قبروں کو حد سے زیادہ عقیدت کی نگاہ سے دیکھنا، قبروں پہ حد سے زیادہ چکر لگانا، قبروں کے اوپر حد سے زیادہ وہاں بیٹھنا، اور حتیٰ کہ وہاں سجدہ گاہ بنا لینا، عبادت گاہ بنا لینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والوں کے اوپر لعنت فرمائی اور اپنی امت کو اس کام سے خبردار کیا۔ موطا امام مالک میں روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجد
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اے اللہ لا تجعل قبری وثنا یعبد، میری قبر کو وثن نہ بنانا کہ اس کی عبادت کی جائے، اشتد غضب اللہ علی قوم، اس لیے کہ اللہ کا غضب نازل ہوا، غصہ نازل ہوا ایسی قوم پہ، اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنایا، ان پہ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر کے اپنی قبر کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ میری قبر کو محفوظ رکھنا، میری قبر کو عبادت گاہ بننے سے بچانا، میری قبر کے اوپر مسجد نہ بننے دینا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اور روایت میں آتا ہے، سنن ابی داؤد کے اندر صحیح سند سے روایت ہے، فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ولا تجعلوا قبری عیدا، اور میری قبر کو عید نہ بناؤ۔ عید کا معنی ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام جو لگاتار ہر مخصوص وقت کے بعد بار بار کیا جائے، اس کام کو عربی زبان میں عید کہہ دیا جاتا ہے۔ جیسے ہر ہفتے جمعہ کی نماز آتی ہے، ہر ہفتے جمعہ پڑھا جاتا ہے، تو ایک حدیث مبارکہ میں اس کو بھی عید کہا گیا ہے۔ تو اسلام میں دو عیدیں ہیں، بڑی عید الاضحیٰ، عید الفطر، اور جمعہ کی نماز کو بھی بار بار لوٹنے کی وجہ سے عید کہا گیا ہے۔ لیکن اپنی مرضی سے، اپنی طرف سے کسی بھی جگہ کو عید بنا لینا، یعنی مخصوص وقت کے بعد بار بار اس جگہ کے اوپر جانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے منع فرمایا، اور فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو عید نہ بنانا، یعنی ہر مخصوص وقت کے بعد میری قبر کے اوپر بار بار نہ آنا۔ یعنی اگر کوئی مدینہ میں جاتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کی زیارت کے دوران قبر کی زیارت بھی کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر وہ بار بار لوٹ کے ہر ہفتے ایک مخصوص وقت بنا لیتا ہے، اور یا ہر مہینے ایک مخصوص وقت کر لیتا ہے، یا ہر سال ایک مخصوص وقت کر لیتا ہے جس میں بار بار وہ زیارت کرے گا، تو اسے عید بنانا کہا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے منع فرمایا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی اپنے بڑوں کی قبر کے پاس جاتا ہے دعا کرنے کے لیے تو اسے چاہیے کہ مخصوص وقت کر کے نہ جائے، مخصوص وقت کر کے بار بار نہ لوٹے، بلکہ چلتے پھرتے اگر کہیں سے گزرگاہ سے کسی والدین میں سے کسی کی قبر گزرتی ہے تو اور کھڑے ہو کے وہ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن مخصوص وقت کر لینا، جیسے کہ بعض لوگ ہمیشہ عید کے دن ہی قبروں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کو عید بنانے سے منع فرما دیا۔ اس سے پتہ چلا دوسروں کی قبر کو بھی عید بنانا جائز نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَصَلُّوا عَلَيَّ، وَصَلُّوا عَلَيَّ، میرے اوپر صلاۃ بھیجو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑے شبہے کو زائل کیا اور فرمایا میرے اوپر صلاۃ بھیجو۔ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ، بے شک تمہارا صلاۃ مجھ تک پہنچ جائے گا تم جہاں بھی ہوگے۔ اس بات کے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ صلاۃ و سلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک اسی کا پہنچے گا جو مدینہ کے اندر جا کے صلاۃ و سلام پڑھتا ہے، اللہ کے رسول کے اوپر درود بھیجتا ہے، ضروری نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا تم جہاں بھی ہو میرے اوپر صلاۃ پڑھو، درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچ جائے گا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے سیاح فرشتے رکھے ہیں جو سیاحت کرتے رہتے ہیں، یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھ رہا ہے، وہ اس کا درود و سلام لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ ہے غلو جس کے بارے میں بیان کیا، حد سے آگے نہیں بڑھنا، کسی کی شخصیت کی تعظیم کے اندر، عقیدت کے اندر نہ کسی شخصیت کی چیزوں کی رکھوالی کرتے ہوئے، حفاظت کرتے ہوئے اس حد سے آگے بڑھنا ہے، بلکہ جو جس کا مقام اور مرتبہ بنتا ہے اسے اسی پہ رکھنا چاہیے۔ اور قبریں عبادت گاہ نہیں ہوتی، قبریں عبادت کی جگہ نہیں،
مسجدیں بنانے کی جگہ نہیں، لہٰذا قبروں کے اندر بھی بار بار چکر لگا کے غلو نہیں کرنا چاہیے، حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے عقیدے کی اصلاح فرمائے، اور قرآن و سنت والے عقیدے پہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله جل وعلا في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ میں صراط مستقیم کی دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ ہر نماز میں ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں۔ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق دے، صراط مستقیم دکھا، صراط مستقیم کی توفیق عطا فرما۔ اور صراط مستقیم کون سا راستہ ہے، اس کے بارے میں مفسرین نے جو بیان کیا ہے، صراط مستقیم اعتدال والا راستہ ہے، میانہ روی والا راستہ ہے، درمیانہ راستہ ہے، جو ہر قسم کی افراط و تفرید سے پاک ہے، تشدد اور نرمی سے پاک ہے، غلو سے پاک ہے۔ تو کسی بھی شخصیت میں غلو نہیں کرنا، جو جس کا مقام اور مرتبہ ہے اسی کے مقام اور مرتبے پہ اسے رکھے۔ ایک عالم دین کا کام ہے دین کا علم قرآن و حدیث سے لے کر آگے لوگوں تک پہنچانا، اس کی بات ہمارے لیے حجت نہیں، اس کی اپنی ذاتی رائے ہمارے لیے حجت نہیں، بلکہ اس کا ادب و احترام اسی حد تک کیا جائے گا کہ وہ ایک عالم دین ہے، قرآن و حدیث سے علم لے کر ہم تک پہنچانے والا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، تو آپ کے صحابہ میں سے کوئی اللہ کے رسول کا مقام اور مرتبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا مقام اور مرتبہ نہیں دیا جا سکتا۔ تو جو جس کا مقام اور مرتبہ بنتا ہے اسی کے مطابق عقیدہ رکھنا، یہ صراط مستقیم ہے، یہی اعتدال والا راستہ ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا مقام اور مرتبہ دے گا وہ بھی گمراہی کی طرف جائے گا، جو کسی صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے پہ لائے گا وہ بھی گمراہی کی طرف جائے گا، اور جو کسی امام اور محدث کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح معصوم سمجھے گا وہ بھی گمراہی کی طرف جائے گا۔ تو جو جس کا مقام ہے اسے اسی مقام پہ رکھیں، اس کا اتنا ہی عزت، اتنا ہی ادب اور احترام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کا والا منہج اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کے عقیدے پہ ثابت قدمی عطا فرمائے، صراط مستقیم پہ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔